بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم. ویلکم ٹو پری پوڈ کاسٹ. آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ تبادلہ خیال کریں گے. اس کا تعلق متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں سے، خاص طور سے وہ لوگ جو وہاں برسر روزگار ہیں. اس میں ہم ایک خاص طبقے پر توجہ دینے کی کوشش کریں گے جسے بلو کالر ورکر کہا جاتا ہے، یعنی مزدور طبقہ، جو کہ ہمارے بہت بڑی کمپوننٹ ہے یو اے ای میں، اور جس کی وجہ سے پاکستان قطیر مقدار میں زر مبادلہ کا جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ دیگر جو امور ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان آج کل چل رہے ہیں، اس پہ بھی ہم تبادلہ خیال کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں متحدہ عرب امارات میں موجود ایک انتہائی مشہور صحافی، فلم میکر اور سوشل ایکٹیوسٹ. ان کی گراں قدر خدمات ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہاں پر، اور وہ بہت ہی گہری نظر رکھتی ہیں ان امور پر جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی لیول پہ، ایون کہ رائل فیملی کی حد تک بھی، اور دیگر جو لوور اسٹیٹا پہ بھی جو ایولیوشن ہوتا ہے اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ آمنہ خیشگی. آمنہ خیشگی، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. اٹس ریئلی آنر ٹو ہیو یو. آپ نے اپنی مصروفیت میں سے میری عزت افزائی ہے کہ آپ نے وقت نکالا. تو چونکہ آپ عرب امارات میں رہی ہیں اور آپ دیگر خلیجی ممالک میں بھی آپ کا بڑا کام ہے، خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ میں بھی، اور آپ ایک گہری نظر رکھتی ہیں ان امور کے معاملات پہ. تو پہلے تو آپ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے سے بتائیے کہ پاکستانی کمیونٹی اس وقت سرفیس پہ ان کی کیا سچویشن ہے، اور ہاؤ ڈو یو سی دیٹ گوئنگ. یہ جو 20-21 سال ہے نا، یہ میں نے پورے یو ای کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو پولیٹیکلی، سوشلی، فائنینشلی، یا جو ہم گریٹ سکسیس سٹوری آج بات کرتے ہیں، تو وہ پوری دبئی کی اور متحدہ عرب امارات کی اور ابو دھابی کی اور عرب سعودی عرب کی الحمدللہ آنکھوں کے سامنے آئی ہے. سو being the part of the whole journey in different shape and form, we have observed a lot. پاکستانی کمیونٹی کو بڑی قدر کی نگاہ سے پاکستان عرب امارات میں دیکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آج بھی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، ای کے کا مطلب ہے کہ ایمریٹس کراچی، تو وہ جو والہانہ ایک تعلق رائل فیملی کا پاکستان کے ساتھ تھا، وہ اپنی جگہ ہے اور قدر کی نگاہ. لیکن آپ نے یہ کہا کہ مسائل اپنی جگہ ہیں، تو میری توجہ خاص طور سے جو بلو کالر ورکر ہے، جو مزدور طبقہ وہاں پہ جاتا ہے، آپ کا ظاہر ہے ان سے کافی گہرا واسطہ پڑتا ہے. تو آپ نے کیا مشاہدہ کہ وہ کیا مسائل ہیں جو ان کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے بھی اور وہاں پہنچنے کے بعد بالعموم؟ میکری صاحب، جو ہم گلوریفائڈ سٹوری بناتے ہیں نا، ای کے کی یا خلیج ٹائمز کی بنیاد ڈان کے جرنلسٹ نے رکھی، اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں. ایون دبئی اسلامک بینک کی جو پہلا بینک دبئی میں بنا تھا، وہ بھی پاکستانی بینکر سے بنا ہے. گریٹ سٹوری، مگر ہمیں یاد رکھتے ہیں وہ 40-50 سال پرانی کہانی ہے. ہمارا سب سے بڑا طبقہ جو اگر فرض کریں کہ ہم 10 پاکستانی اگر یو ای میں رہتے ہیں، تو 10 میں سے 8 ہمارا مزدور طبقہ ہے. بالکل. اور وہی ہماری سورس آف انکم ہے جو ہمیں کما کے پاکستان بھیجتا ہے. پاکستانی جو میرے جیسے دوسرے، ہم تو اتنے خود غرض اور بدتمیز لوگ ہیں کہ ہم جو کماتے ہیں وہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں، یا امریکہ کینیڈا میں انویسٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان واپس پیسہ بھیجتا ہے. جی. سو ہم جو اصلی پاکستانی ہیں who sees his future after retirement is these blue collar workers جو دیکھتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو کہتے ہیں یہاں سے امیگریشن لگے کینیڈا امریکہ نکل جائے، ہم پاکستان میں اپنے کوئی ایسٹ کوئی لائبلٹی نہیں رکھنا چاہتے. تو لہٰذا ہم سے تو کوئی امید نہ رکھیں. یہ واحد پاکستانی جو لیبر کیمپ میں رہ رہا ہے، جو شاید ایک سخت زندگی گزار رہا ہے، یہ ایک اپنا مستقبل پاکستان میں دیکھتا ہے، اور اسی لیے جو بھی کماتا ہے، 2 روپے بھی کماتا ہے، وہ واپس پاکستان بھیجتا ہے تاکہ اس کا خاندان بالخصوص اور ملک بالعموم ترقی کرے. پاکستان میں اس وقت جو ابھی پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آج کی ایک دم بریکنگ نیوز نہیں ہے. یہ ہم نتیجہ ہے پچھلے 10-15 سال سے جو ہماری غلط پاکستان میں رہ کے پالیسیز تھی when it comes to ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن مین پاور اسکل ایکسپورٹ کے اوپر، اس کا شاز خانہ ہے. تو کیا مسائل ہیں جو ان کو وہاں پہ پیش آتے ہیں؟ ان کے مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جی. سب سے بڑی بات ہے کہ جو 18, 19, 20 سال کا یا ایون 40 سال کا آدمی جب وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ اپنے گاؤں سے ڈائریکٹ اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جو بھی وجوہات ہیں، یہاں پہ وہ رہنا نہیں چاہتا، وہاں پہ نوکری کی تلاش، اور کافی انویسٹ کر کے جاتا ہے وہاں پہ. وہ انتہا انویسٹ تو بہت ہے کہ وہ قرض میں ڈوب کے جاتا ہے. وہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے، وہ اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک عالمی شہر میں آ رہا ہے. وہ پاکستان کا میاں چنو نہیں ہے، وہ مردان نہیں ہے، جہاں کئی قوم اور کئی نظریات کے لوگ رہ رہے ہیں. اور وہ نہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور بہت ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، بہت مل کے رہتے ہیں. اور اس ملک کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ سارے پتہ نہیں 100-150 کے قریب نیشنلٹیز ہیں، وہ سب مل کے رہ رہی ہوتی ہیں. اور جو دنیا میں آپ نے نام بھی نہیں سنا گا، اس ملک کا آپ کو ایک نیشنل دبئی میں ضرور ملے گا.
ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ مل کے رہنا کیسے. ہمیں نوٹوں کا فرق نہیں پتا ہوتا. اگر سچی بات ہے ہم اس لڑکے کو کہیں دبئی میں تمہیں بیٹھا رہے ہوں جہاز میں بیٹھا کے اس کو قطر اتارتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا قطر اور دبئی میں فرق کیا ہے, دوحہ اور قطر دبئی میں فرق کیا ہے. جو ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کو کرنا کیا. وہ صرف اٹھ کے جاتے ہیں, وہ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ 2 اینٹیں اٹھا لیں گے ایک وقت میں, اس کے بدلے ہم کو اتنی رقم مل جائے گی. اس حالت میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے دنیا ہی الگ ہوتی ہے. پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. سب سے پہلے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. 20 لوگوں کا خاندان پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, جس میں ان کی منگوتے بھی ہیں, محبوبہ بھی ہے, امی جان بھی ہے, پھپھی جان بھی ہے, بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ابا بھی ہیں. وہ ایک دم جا کے وہ اکیلے آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, تو ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. سو دے ہیو نو آئیڈیا. اور باقی آس پاس کے لوگ مختلف زبان اور مختلف مذہب میں رہ رہے ہیں, تو وہ ایک آئسولیشن ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کتنی تعداد جو ہے وہ بلو کالرڈ ورکرز کی یا مزدور طبقے کی اس وقت عرب امارات میں ہوگی, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ پریکاشنری طور پہ کرنا چاہیے اس ورک فورس کو پریپیئر کرنے سے پہلے, بجائے اس کے کہ وہ بیچارے ویزا جیسے ہی نکلتا ہے چاہے وزٹ پہ جاتے ہیں. اب تو وزٹ پہ نہیں جاتے لوگ زیادہ تر, بہت جا رہے ہیں اب تو اس چیز کو کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ وہ انتہائی کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. ہمیں ان کو اس کے اندر سمجھ ڈالنی کہ بھائی تو جہاز میں بیٹھے گا, اس کے بعد ہی اترے گا. یہ ریالٹیز ہیں, ان کو عزت و وقار کے ساتھ. کچھ تعداد کا اندازہ تقریباً 16-17 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ, اس میں سے آپ کے خیال میں کوئی آدھے سے زیادہ طبقہ, 80% کے قریب, صرف 1% بھی نہیں ہوں گے جو آپ کے وائٹ کالر پاکستانیز ہوں گے. ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے ولاز میں رہتے ہوں گے یا جو بڑے بڑے اپارٹمنٹس میں رہتے ہوں گے. ٹھیک ہے, جو ایوریج آپ سمجھ لیں 5,000 درہم سے کم کی مہینے کی تنخواہ اٹھا رہا ہے, وہ 80% پاکستانی. تو یہ جو مزدور طبقہ ہے اس میں میکینک ہوتے ہیں, لیبررز ہوتے ہیں, پلمبرز ہوتے ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں اور دیگر, کیونکہ میں خود تقریباً 12 سال سے زیادہ عرب امارات میں ایک بڑے اخبار کے ساتھ وابستہ رہا ہوں, تو میں نے خود مانتے کہ لیکن وہاں کا ماحول اتنا دل فریب ہے کہ وہاں جا کے آدمی بہت جلدی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ان کی جو اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ گرومنگ کی ضرورت ہے ان کو؟ دیکھیے صرف 2 چیزیں نا, ایک تو یہ کہ لیبر کیمپ دبئی نہیں ہے, دبئی لیبر کیمپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات جو دنیا جو ہے سونا پور میں ہے یا الکوز میں ہے یا مصفہ میں ہے, یہ میں وہ مطلب وہ نیبرہڈز بتا رہی ہوں جہاں پہ ہوتے ہیں شامہ وغیرہ کی طرف دبئی میں. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک ورلڈ ہے جو مزدور طبقہ کی ہے, اور ایک ورلڈ ہے جو گلیمرس ہے, جو ایک ہیوز اور ہیوز ناٹ کا فرق بہت کلیئر ہے. ٹھیک, تو ہم 80% ہمارا پاکستانی ہیوز ناٹ پہ رہتا ہے, اس لیبر کیمپ میں رہتا ہے, وہ سونا پور آئیڈینٹی میں رہتا ہے, جو اس کی واحد عیاشی ہے کہ اتوار کو عصر سے مغرب کے درمیان وہ کسی پارک وغیرہ میں جا کے بیٹھ جائے یا کرکٹ میچ کھیل لے کسی ریگستان میں ریت میں کھڑا ہو کے. دس از دی الٹیمیٹ. یا پھر بیچ پہ چلا جائے, بہت اگر 2 دن کی 3 دن کی چھٹی مل گئی اور بقیہ فارغ وقت یوٹیوب وغیرہ پہ ان کی زندگی وہ ٹک ٹاک بناتے رہے ہیں, جو ایک ڈپریشن میں جو لوگ ٹیکنالوجی کا غیر ضروری استعمال ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں ان کی مینٹل کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کو جس پروفیشن سے وابستہ ہونے وہ جا رہے ہیں, جھاڑ پوچھ کی جائے پراپر کہ آپ کس دنیا میں جا رہے ہیں, تھرو a proper people, اس سے پاکستان کی امیج پہ بھی فرق پڑے گا. میرے گھر میں ایک مالی ہے, اس سے میں ان لوگوں کی دعوت کی, 15 مالی میرے گھر آئے, 15 میں سے 12 مالی اردو بھول جائیں, انگلش بھول جائیں, وہ سوائے سندھی کچھ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, اور وہ 10 سال سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوچیں واٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن گیپ دے گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں ان کی گرومنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ, مطلب وہ جس پوزیشن پہ جاتے ہیں اسی پہ رہ جاتے ہیں بیچارے. اگر میں بہترین سائنٹسٹ بھیج دوں مگر پورا جنگلی ہو تو اس سائنٹسٹ کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے, وہ تو لیب کو تباہی کرتا ہے. مطلب آپ یہ کہنا آپ بالکل بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہنر ہوتا ہے لیکن اس ہنر کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, تربیت نہیں ہوتی. کریکٹ. آپ نے اپنے ایک موجودہ لیکچر میں آپ نے اس طرف بہت خوبصورت توجہ دلائی تھی آپ نے کہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں, جو مطلب جو بھی طبقہ جاتا ہے چاہے وہ لیبر ہو یا نان لیبر ہو, حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے جس کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروٹیکٹریٹ. تو ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو پروٹیکٹریٹ کے بارے میں کچھ بتائیے, اور آپ یہ بتائیے کہ اس پروٹیکٹریٹ گورنمنٹ ایشو کر دیتی ہے ایک متعلقہ فیس لے کر, اسٹیمپ تو پاسپورٹ پہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ امیگریشن سے کلیئر ہوتے ہیں جانے کے لیے جب ان کے پاس ویزا ہوتا ہے. اس پروٹیکٹریٹ میں کیا ایسی چیزوں کو لوٹ کرنا چاہیے جس سے پاکستان اپنے طور پہ بھی ایشورڈ ہو اور جو ورکر جا رہا ہے اس کی صلاحیتوں میں اور اس کی مینٹل اویئرنیس میں بھی اضافہ ہو, اور اس طرف کیا خامیاں ہیں اس طرف توجہ دیجیے. دیکھیے 2 طریقے سے یہ مزدور مڈل ایسٹ میں پہنچتے ہیں, میں صرف UAE کا نام نہیں لے رہی.
ایک یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جن کے پاس لسٹ آتی ہے اسامیاں کون سی خالی ہے وہاں کی بڑی کمپنیاں تو یہاں کے لوگوں کو شارٹ لسٹ دیتے ہیں ان سے بڑے بڑے پیسے ہٹتے ہیں اور ان کو پھر حکومت درمیان میں آتی ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے پروٹیکٹریٹ کہتے ہیں وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب اگر آپ اس کی ٹیکسچوئل ریفرنس دیکھیں تو آن پیپر اٹس اے پرفیکٹ سسٹم جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ سے لے کے جو آپ کو امپلائمنٹ وہاں مل رہی ہے اور ہر طرح سے ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں. سرکار کے پاس اس کی تفصیلات ہوتی ہیں. سرکار کہہ رہے فکر نہ کرو چل ہو کے جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں. لیکن کیا سرکار کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی جناب. سرکار کو خود نہیں پتا کہ امپلائمنٹ لیٹر ہوتا ہے. وہ جو کانٹریکٹ ملتا ہے وہی سب سے بڑا دھوکا ہوتا ہے. جو آفر ہوتی ہے اس کے الٹا دکھایا جاتا ہے جھوٹ بول کے وہ غلط آفر لیٹر پہ سائن کرایا جائے. ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا تو انہیں کس چیز پہ سائن کیا. اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جو ریکروٹ ایجنسیز ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس میں یا وہ جو ریکروٹ ایجنسی پلیز مجھے معذرت کریں کہ میں سخت لفظ استعمال کر رہی ہوں وہ مافیاز ہیں. ٹھیک ہے. وہ بالکل ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان کے لیے یہ 4-20 ہاتھ ہے جس کے بدلے ان کو اتنے $1000 ملیں گے بھیجو. لیکن کم از کم ان کا عرب امارات کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ پرائیویٹ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ویری آرگنائزڈ سسٹم. کیونکہ یہ عمومی مشاہدہ ہے کہ عرب امارات کی جو حکومت ہے وہ انتہائی عدل و انصاف پہ یقین رکھتی ہے اور بائی لا وہ چلنے پہ یقین رکھتے ہیں ہر چیز میں. وہاں پہ اور کسی قسم کی لغزش وہ برداشت نہیں کرتے. وہ بالکل زیرو ٹالرنس. زیرو ٹالرنس ہے ان کی اور یہ ان کی سب سے اچھی خوبصورتی ہے. ان کو ذرا لگی کہ یہاں آڑا ترچا ہوا ہے دے ڈونٹ کیئر آپ کون ہیں آپ فارغ خدا. یہ بیچ میں جو مڈل مین ہیں یہ یہاں پر جو کمپنی اس کمپنی کو بیچارے کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح لا رہا ہے. وہ تو آپ کو اسائنمنٹ دے دے گی کہ آپ ہمیں پلمبر ہے اس کی 2500 درہم تنخواہ ہوگی ہمیں اچھے پلمبر لا دو. ہمیں 15 پلمبر چاہیے ہمیں ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. انہوں نے 2500 کو بنا دیا 1500. 1000 اپنی پاکٹ میں ڈالا اور پلمبر کو انہوں نے ان سے وعدہ کیا بہترین پلمبر ہے یہاں پہ کوئی 2 نمبری پلمبر کو اٹھا کے رشتے دار کو کر دیا. اس سے کہا بھائی ہمیں 5 لاکھ دو تمہیں پہلے بھجوا دیں گے اس کو کر دیں گے. یعنی کہ آپ اس طرف توجہ مبذول کرا رہی ہیں کہ اسکریننگ کی ضرورت ہے یہاں پر. میجر اسکریننگ. اور دوسرا ہے کہ چلیں اگر وہ آگے قانونی یہ پھر بھی قانونی طریقہ ہے. جب وہ پروٹیکٹریٹ سرٹیفکیٹ آپ ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ جب تک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا حکومت امارات ان کو ورکنگ ویزا نہیں لگائے گی. سو دیٹس ویری کمپلسری. آپ کہتے ہیں بھی پروٹیکٹ سرٹیفکیٹ لینے سے پہلے کہ بھائی صاحب سائٹ پہ بیٹھ جاؤ اور یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ چیزیں لکھو ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو گروم کرو کہ تم وہاں پہ کام کرنے کا اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرو. اور اپنی اگر تم وہاں پہ ویزا اگر تمہیں 3 سال کا مل رہا ہے تم اتنے اچھے پرفارمر بنو اور اتنے بڑے ان کے لیے ریلیونٹ بنو کہ 3 سال کی جگہ 30 سال کے لیے کام پاکستان کے لیے بھی ایسٹ ہو اور امارات کے لیے بھی ایسٹ ہو اور آپ کی گروتھ ہو. تو اگر آپ پلمبر بن کے جا رہے ہو تو اس کمپنی کا سپروائزر بن کے وہاں سے نکلو. 15 سال میں 3000 پہ جا رہے ہو تو 30 لاکھ درہم کما کے نکلو. وہ ایمبیشنز کے ساتھ ان کی دیکھیں ینگ لڑکے جا رہے ہیں موسٹلی تو آپ ان کی بہت آسانی سے گرومنگ کر سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو دا پراپر کاؤنسلنگ ریالٹی چیک. یقین مانیے کہ جو امپلائمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں یا جو پروٹیکٹریٹ کے افسران ہیں انہوں نے بھی کبھی دبئی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں. ان کو پتا بھی نہیں کوئی قانون میں یہ بہت اہم بات آپ نے. لیک آف انفارمیشن دے ہیو نو آئیڈیا. اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ امارات کی ایمبیسی یہاں پہ ان کے ساتھ کتنا کوآرڈینیشن کرتی ہے. سو ایون جو لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو پکا اسٹیمپ لگائیں کہ بھائی جی یو آر ریڈی ٹو سرو دا فرینڈ کنٹری UAE اور KSA. میرا خیال ہے امارات کی ایمبیسی کا تو واسطہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ویزا کا سسٹم جو ہے وہ وہیں سے ابو ظبی اور دبئی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. ہاں مگر میری ذاتی خیال ہے کہ امارات ایمبیسی کا اب کے حالات میں ہونا چاہیے. میں آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہوں گا خاص طور سے ان سامعین اور ناظرین کے لیے جو ہمارا پروگرام عرب امارات میں رہتے ہوئے دیکھیں گے مطلب وہ جو ورک فورس وہاں پہنچ چکی ہے. آپ کے خیال میں ہماری جو پاکستان ایمبیسی ہے اور اس کے علاوہ جو قونصلیٹ دبئی میں ہے وہ اس وقت کتنا فعال ہے اور ان کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ کافی طور پر پچھلے جو کئی ادوار میں ایمبیسڈرز رہے انہوں نے اپنی توجہ اس طرف مبذول کی ہے اور کافی پرو لیبر ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہاں پہ. حقیقت کیا ہے آپ یہ بتائیے. ایمبیسی از اے ٹیم. It's not just the ambassador. پاکستانی سفارت خانہ چاہے دبئی میں ہو یا ان کے دارالخلافہ ابوظہبی میں ہو لیٹس ٹیک اٹ ایز اے پورا ہولسٹک ایز اے ٹیم. ایمبیسڈر کا کام نہیں ہے کہ جا کے لیبر کیمپ بیٹھے. ایمبیسڈر کا سفیر کا کام ہوتا ہے بڑے کام کرے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک افیئرز بزنس افیئرز ان کو دیکھے. جو اس نے ساتھ جو ٹیم رکھی ہوتی ہے نا جو باقی لوگ ہیں اینڈ پلیز پارڈن می اگر میں سخت الفاظ یوز کر رہی ہوں وہ سارے افراد بشمول ایمبیسڈر ہمارے ٹیکسز کی تنخواہ پاتے ہیں. تو وہ کون سا اقدام ہے جو فوری اٹھانا چاہیے ایمبیسیز کو؟ ایکٹیو کریں بھائی. ان سے کہیں جو تنخواہ لے رہے ہو کام کرو. ٹھیک ہے. They have to reach out their people. People will not come to the embassy. They have no time.
وہ 12 گھنٹے کی نوکری کر رہا ہے مزدور, لیکن اپنے پاسپورٹ رینیول اور شناختی کارڈ رینیول کے لیے سر آن لائن ہے نا, بڑی تعداد آ جاتی ہے. اب تو وہ بند ہو گیا, تو آن لائن ہو گیا, انہوں نے وہ کمیونیکیشن بھی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں سوشل میڈیا پہ کوئی ہاٹ لائن کا ڈسیمنیشن ہونا چاہیے کہ کسی قسم کے مسائل you ہیں need تو to communicate with your people and you need to understand the problem. آپ embassy is very far away from the labor camps. ٹھیک ہے, there is a major gap. آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسی کے پاس ہمارے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں کہ کتنا ورک فورس آیا ہوا ہے, کہاں رہ رہا ہے, کیا ان کے, مجھے امید ہے کہ ان کے پاس ہونے چاہیے, وہ کلیم کرتے ہیں, بٹ اگر میں پوچھوں کہ آج کتنے لوگوں نے کتنا ایکسیڈنٹ کتنا ہوا پاکستانیوں سے, جب تک دبئی پولیس ہی بتائے گی ان کو ہوا بھی نہیں لگی. جی, اوپر سے نہ صرف ایمبیسی کی ذمہ دار ہے, ایون پریولیج پاکستانی بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. کریکٹ. امنہ خشی صاحبہ, ایک چیز جو بہت اہم ہے, جو خاص طور سے وہ لوگ جو ہمارے عرب امارات میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ چھوٹے موٹے مسائل ہو جاتے ہیں جو پولیس وغیرہ سے وابستہ ہوتے ہیں, جیسے کہ رانگ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی, یا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی بحث ہو گئی, مباحثہ ہو گیا, تو ایسے کیسز سمجھتے ہو کہ بہت ہی پیٹی انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. پھر کچھ کرائمز ہوتے ہیں, چاہے فائنینشیل کرائمز میں ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں کی جو سوشل آرڈر ہے اس کو بریک کرتے لوگ پکڑے جاتے ہیں, تو ان کو اکثر کو پہلے پولیس لاک اپ میں جاتے ہیں, پھر بعض کو جیل ہو جاتی ہے. تو کچھ آپ کے پاس کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے افراد اس وقت پابند سلاسل ہوں گے, اور ان کے لیے امیڈیٹلی کیا کیا جانا چاہیے, اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بھئی مجھے جو نمبرز بتائے جاتے ہیں وہ یہاں کی, جب میں ان کو گوگل کروں یا فورن آفس والے سے تو 2-2.5 ہزار بتاتے ہیں. ٹھیک, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاکستانی حکومت سے کچھ اقدامات فوری طور پہ کیے جانے چاہیے کہ ان لوگوں کو رہا کرایا جائے؟ سر تو کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی مکھی ہے؟ صاحب وی آر ان کرائسس. آپ سوچیں سب سے زیادہ ریمیٹنس جن 80% آ رہی ہے ان جی سی سی سے, ہمارے تو پیسے آنا بند ہو جائیں گے. نمبر 1, ہمارا بندہ جب وہاں سے نکل جائیں گے تو کما کے کون لائے گا, ہمیں ریپلیسمنٹ آ رہی ہے. 15-16 بلین ڈالرز پر اینم ہے جو یو اے ای سے ایگزیکٹلی, وہ بھی آپ کے یہ جو نمبرز ہیں یہ آفیشیل راؤٹ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہنڈی اور لانڈری ہو رہے ہیں وہ تو اس سے کئی گنا ہے. وہ ان پیسوں کو ہمیں فائنینشیل ان کو کلیئر کر کے ان کو ایک پراپر طریقے سے پاکستان میں لانے کا وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک مزدور سے میں پوچھتے ہیں آپ ہنڈی کیوں کرتے ہو, آپ بینک سے کیوں نہیں بھیجے, اس کے پاس کہتے ہیں باجی میرے گاؤں میں تو بینک ہی نہیں ہے. میرے پاس, مجھے جب نکلا گیا تھا پاکستان سے, میں جو پروٹیکٹریٹ آفس گیا تھا اور جہاں میں نے 15,000 روپے یا 8,000 روپے دیے تھے, وہاں پہ مجھے نہیں بتایا کہ بھائی صاحب جانے سے پہلے کہ بینک اکاؤنٹ کھول لینا. تو جب پروٹیکٹ بنایا جاتا تو میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ فون نمبر مانگتے ہیں, وہ آپریٹو فون. اب ضروری نہیں کہ فون نمبر بعد میں بھی آپریٹو رہے. وہ آپ نے امنہ خشگی صاحبہ بہت اہم چیز کا آپ نے ابھی ذکر کیا, وہ یہ کہ ویزاز کا جو مسائل آ رہے ہیں. پاکستانیوں کے لیے ویزا کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, ابھی کوئی 1-2 سال پہلے تک بھی, لیکن اب سنا ہے کہ وزٹ ویزا پہ بھی کوئی خدغن لگائی جا رہی ہے. پہلے تو اس کی وجوہات بتائیے آپ, اور اگر وجوہات ہیں تو اس کو دونوں حکومتوں کو کس طریقے سے اس کو سٹریم لائن کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستانی یو اے ای کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں, اور وہاں ان کے لیے نہ صرف ان کی شخصیت بنتی ہے بلکہ ان کی زندگی کے لیے بڑے اسباب بنتے ہیں وہاں پہ. تو کیسے اس ربط کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ میجرلی ہم کرائسس میں, سر میں بابا کہہ رہی ہوں کرائسس میں, یہاں پہ جو پاکستانی جا رہا ہے, چاہے وہ وزٹ ویزے پہ جا رہا ہو, چاہے وہ ورکنگ امپلائمنٹ ویزے پہ جا رہا ہو, اس کو پراپر کمپلسری اس کی اورینٹیشن ہونی چاہیے. اس کے بغیر اس کو کسی قسم کا اس کی امیگریشن جو کاؤنٹر ہے, پاسپورٹ کنٹرول کا کاؤنٹر ایئرپورٹ سے, وہ کراس ہی نہیں ہونا چاہیے. بہت خوب, وہ بہت ضروری, چاہے وہ عورت ہو مرد ہو. ٹھیک ہے, کریکٹ, وہ ایک بہت ضروری ہے. اس کو تو دینار اور درہم کا فرق نہیں پتا ہوتا. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے کہ وائٹ کالر کرائم تو چھپ جاتا ہے, لیکن جو اس قسم کی پیٹی کرائمز آتا ہے سر, جیلوں میں وہی, اور صرف معصومیت اور لیک آف انفارمیشن, ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ جرم بھی ہے. اور آپ کی وہاں پہ جب آپ 10,000 نیشنلٹی کے ساتھ لوگ رہتے, سب آپ کی خیر خواہ بھی نہیں ہے. بالکل, تو آپ کو اتنا میچور ہونا ہے کہ آپ اپنا کرے, اور آپ کو پتا ہو کہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے. ہم آپ کو, میں نے ویڈیو ہے, کسی کو دبئی پولیس کا نمبر نہیں پتا, کسی پاکستانی کو, یہ حقیقت ہے, کسی کو نہیں پتا کہ کبھی پھنسے تو وہ کہاں جائیں گے. اگر وہ اپنے سپروائزر کے پاس جائے, اور سپروائزر کو ان کے سو کال دشمن ملک کا ہوا, وہ تو خوش ہوگا, وہ تو اور پھنسائے گا. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. امنہ خشگی صاحبہ, آپ کا وہاں کے معززین شہر میں بڑا اثر رسوخ ہے الحمدللہ, اور آپ رائل فیملیز کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ مختلف مسائل پہ دو چار کے لیے ملتی رہتی ہیں. اس تجربے سے آپ مجھے بتائیے کہ یہ ویزا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اور پاکستان کے براڈر امیج کے لیے وہ کون سی چیزیں جو فوری طور پہ جو ہے ہمیں سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ We should ensure the government of UAE and the government of Saudi Arab that and we should promise them, we should deliver them, whoever is coming from Pakistan to visit or to work or to live in the UAE and KSA, they'll be properly scrutinized, اور ان کی proper orientation اور training ہوگی.
ٹھیک ہے, اور ہم ان کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ذمہ داری اٹھانی ہوگی اپنے لوگوں کی سر. ٹھیک ہے, اور جب تک ہم ان کو وہ ایشورٹی نہیں دیں گے اور ہم ڈیلیور کر کے نہیں دکھائیں گے کہ جیسے ہم یہ کہ ہمارا ان کا ہاٹ لائن سسٹم ہے, پرابلم ہوگی ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نے یہ بات بتا دی, ان کو یہ فرق پڑتا ہے اور اس کو اس طرح کرنا ہے, اب پھر وہ تو دروازے کھول دیں گے, ان کو تو ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسلمان قوم کا بھائی آ کے ان کے ملک میں کام کرے گا, اس سے بڑی ان کو پہلے دروازے کھولے تھے نا, ابھی بھی کھولیں گے. نہیں بالکل. خشکی صاحبہ یہ بتائیے کہ وہاں جو پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے اس میں یقیناً صحافی بھی ہوں گے, تو ان صحافیوں کا کوئی کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہے, تو اس کو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ریوائٹلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستانی میڈیا, مڈل ایسٹ میڈیا کو بہت مجھے یہ پتا ہے, خلیج ٹائمز اخبار میں کئی بار اپارچونیٹی ہوئی کہ آپ نے وہاں کام کیا ہے کہ وہاں کی مینجمنٹ نے کہا کہ نیا جو ایڈیٹر آئے گا وی وانٹ اٹ فرام پاکستان. کریکٹ. وہ ایک 3 سال انڈیا کو دیتے ہیں, 3 سال میں اپنے ذاتی مشاہدے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے 3 بڑے نام, میں اس وقت اس پروگرام میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان 3 بڑے ناموں کو خلیج ٹائمز کے ایڈیٹر کے لیے مطلب وہ نامزد تھے بالکل. اور انہوں نے, مجھے ہی پتا ہے کہ وہ سب لوگ کوئی بھی نہیں جاتا, وہ بہت کہتے ہیں نہیں جا رہے, تو ہم نے وہ ایک جو ہماری لابنگ اور نیریٹو بلڈنگ اپارچونیٹی ہم وہ کھول دیتے ہیں. سو وی ہیو نو میڈیا ریپرزنٹیشن آف پاکستان. اب تو میڈیا تو ویسے ہی بالعموم ختم ہو گیا ہے دنیا میں, مگر جب تک تھا, ایون 5 سال پہلے تک تھا, سوشل میڈیا کا دور کچھ نہیں ہے سر. سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بیکار قسم کے نعرے ہوتے ہیں, آپ دیکھا کریں. شاہ رخ خان ایک آتا ہے, حقیقی مسائل کی طرف توجہ کچھ نہیں ہے سر. وی آر ناٹ بیہیونگ لائک اے کمیونٹی. صحیح, کریکٹ. یہ سال محمد زاہد نے یہ سال یو اے میں ایئر آف کمیونٹی کا ہے. اٹس اے گریٹ اپارچونیٹی فار اے پاکستانی ٹو ری انوینٹ دیم سیلف اینڈ ٹیل دیم وی آر ناٹ تھینک لیس پیپل. ہم احسان فراموش نہیں ہے. ہم نے, ہماری جو دوستی اور محبت تھی ہمارے دل میں وہی ہے, اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اب ہم آپ کو فکس کر کے دیں گے. بہت خوب. اس پروگرام کی توسط سے جیسا آپ نے کہا کہ اس ہائنس نے جو ہے اس سال کو ایئر آف کمیونٹی قرار دیا ہے, تو آپ کا چونکہ بہت اہم رول ہے عرب امارات میں, اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب وغیرہ سے نہیں, پھر بھی آپ جو بٹ کر رہی ہیں وہ دیٹ ریئلی میٹرز اے لاٹ اس کی سنسیئرٹی میں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیا پاکستان, حکومت پاکستان کو وہاں دبئی میں, شارجہ میں, راس الخیمہ میں, العین میں کوئی چھوٹے چھوٹے سیمینارز منعقد کرنے چاہیے جس میں پاکستانی کمیونٹی کو انوائٹ کریں, اسپیشلی جو ہمارا جو لیبر کلاس ہے, اور اس کے بعد ایک اویئرنیس بھی دی جائے ان کو, اور ان سے پہ ایک ریکنیکٹ, کیا یہ سال کو اس کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ بلکہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا کیا انیشیٹو ہوگا؟ پورا ایگریسو روڈ شوز کرنے چاہیے. کریکٹ. میرا انیشیٹو, میں تو ون مین آرمی, میں نے جو ایمبیسی نے کرنا ہے, میں تو جی میں سمجھتی میں اپنے ملک کی سفیر ہوں. ٹھیک ہے, تو روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے فوری طور پر, ہمیں اسپیشلی ہماری جو منسٹری آف لیبر ہے, اور اب جو امپلائمنٹ بیورو ہے, ایمبیسی ہے, ان تینوں کو, ٹرائکا کو رائل فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر. ہم نے ایک فلم بنائی تھی سر, میں ایک ڈاکیومنٹری تھی, انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا, اس کے میں حصہ تھی, جس پہ ہم لیبر کیمپ سے گئے تھے. ہم وہاں پہ جو سنگنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, ویسٹرن یونین ایک کمپنی ہے, وہ سنگنگ کمپٹیشن کراتی تھی, اور ہم اس کا پورا میں نے ایک ریئل ڈاکیومنٹری کوئی 15 ایپیسوڈ کی, میں نے وہ اس کی ون آف دا ڈائریکٹرز تھی. ہم پاکستانیوں کے پاس بہترین ٹیلنٹ ہے, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. مطلب ایک مکینک آیا مگر وہ بہترین آرٹسٹ بھی تھا. آپ کو پتا ہے, ایک مرتبہ میں ڈرائیور سے ملی, وہ بیسکلی اس نے, وہ گریجویٹ تھا, وہ میڈیکل گریجویٹ, وہ ڈاکٹر تھا, حالات کی وجہ سے وہ ڈرائیور گیری کرا تھا. وی شوڈ برنگ آل دیز گریٹ سکسیس بیوٹیفل اسٹوریز آف پاکستانی, اور ان کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیم. تو گورنمنٹ کو اور پاکستان ایمبیسی کو جو ہے اپنی سوسائٹی سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سخت ہے سر, ہم تو ہے ہی نہیں. ان کو پھر سے ری برانڈ کریں, ان کو لائیں, تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ضرورت ہے. ابھی مجھے پتا چلا ہے معزز صاحب کو ہائیسٹ یو ای کا سویلین ایوارڈ ملا ہے, جو کسی پہلا نان اماراتی کو ملا ہے. معظم صاحب ایمبیسڈر ہمارے 3 سال ہیں, اور بڑے پرو ایکٹیو ایمبیسڈر تھے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہم. آئی تھنک ہی از ون آف دی فائنسٹ جو ہم پاکستان کو ملا, ورنہ آئی ایم سوری وی ڈونٹ ہیو دی بیسٹ آف دا بیسٹ. بالکل. سو کتنی پوری دنیا میں کس کو پتا ہے کہ یہ اتنا نہیں, بعض نام ایسے رہے جو بہت پرو ایکٹیو, جیسے ایمبیسڈر درانی رہے ہیں, ایمبیسڈر معظم رہے, یہ بہت ہی, یہ وہ نام ہے جن کو مطلب لوگ جانتے تھے ان کو. We need to celebrate them. بہت اچھا کہا آپ نے. کریکٹ. ہمارے 5 ریسرچ سینٹرز ہیں ابو دھابی میں. ٹھیک ہے. 5 ریسرچ سینٹر پہ پاکستان, چلے forget, not think about the بڑی پکچر بات کرتے. We are the only nuclear equipped Muslim country who has the best army, who have everything. ہم پوری مسلم امہ کی سب سے بڑی طاقت ہے, ان کا بازو ہیں.
اپنے اس پروگرام کے آخر میں ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گا، ایک تو ہم نے لیبر کلاس کی بات کی، اور ایک وہ ہے جو بہت امیر ہے اور ایک بہت ہی پریولیج اور ایک اشرافیہ ہے وہاں پہ جو مڈر ہے، لیکن ایک اور کلاس بھی ہے وہاں پہ، جیسے میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ چند ایک صحافی بھی وہاں پہ، پھر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسکولوں میں پڑھاتی ہے جو کہ خواتین کی ہے، اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پہ ایک بہت ECSSR کے نام سے ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ ایک دو اور ادارے بھی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو انٹلیکچوئل سینٹرز ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان کا ڈیٹا گیدر کر کے پاکستانی کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو آپ لینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہم تو اگر آپ جو کچھ انیشیٹیوز آپ اگر بتانا چاہیں۔ میری تو سب سے بڑے، میں نے اپنی 200% ڈیڈیکیٹڈ ٹو انشور میرا جو بلو کالر ورکر جو مزدور آ رہا ہے وہ ایک وقار و عزت کے ساتھ آئے، بہت خوب، وقار و عزت کے ساتھ رہے، وقار و عزت کے ساتھ کمائے اور واپس اپنے ملک پہ آئے۔ وہ بریڈ مجھے ان لیبر کیمپس میں ان کا سر اونچا کرنا ہے۔ ون لائن انیشیٹو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ظاہر وہ جو fix the problem, fix the problem, the problem is here in Islamabad, whatever the workers who are going to in these countries, and in a realistic manner, in a very real, practical and war footing. Correct. ان کو 20 سال کا ڈاکٹریٹ نہیں کرا انسان کا بچہ بنانے کے لیے، ان کو یوں سکھائیے، ٹھیک ہے، ان کو بیسک چیزیں دیں، ان کو سپورٹ سسٹم دیجیے۔ میں نے اپنا نمبر سارے لیبر کیمپس میں بھیج دیا ہے کہ کوئی پرابلم ہو واٹس ایپ کرو، میں سالو کروں گی۔ بہت خوب۔ ڈپریشن سے لے کے فائنینشیل، وہ کہتے ہیں باجی مجھے 2000 درہم بھیجنے، میں کیسے بھیجوں؟ ہنڈی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو چوری ہے، مجھے پولیس لے جائے گی، میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ کے کیش اٹھاتی ہوں، میں تمہیں ٹرانسفر کرتی ہوں، ویسے بھی ٹھیک، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے آپ، میں کوئی حکومت پاکستان اتنے لوگوں تو کیٹر نہیں کر سکتے، میں سفارت ہوں، جب میں کر سکتی ہوں، میری اوقات کیا، تو کیا یہ لوگ نہیں کر سکتے؟ میں نے صرف اپنا سپورٹ سسٹم بنا دیا۔ 3 بجے رات کو فون آتا ہے 22 سالہ لڑکے کا کہ امی یاد آ رہی ہے، رو رہا ہے۔ میں کہتے چلو بتاؤ بھائی امی نے کیا کیا کیا، میں امی کا، تو وہ صرف اپنی اس کا مینٹل کاؤنسلنگ کر رہی ہوں میں۔ تو یہ جو مزدور طبقے کا جو جس گہرائی سے آپ ان کا درد محسوس کرتی ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات اس کو ریزالو کرتے ہیں یہاں پہ کہ سب سے پہلے تو اس پروٹیکٹریٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری ڈیٹافیکیشن کے ساتھ ہم لیبر فورس کو ٹرین کریں۔ اگر ہم اس نقطے سے ہی کام کرنا شروع کریں تو بالکل، وہ تو سر ہماری بنیاد ہے نا، اب بنیاد سے ہم مسئلہ حل کریں، بیماری کو جڑ سے پکڑیں۔ بیماری کی جڑ پروٹیکٹریٹ میں سب سے بڑا امپورٹنٹ لوپ ہول جو ہے اور سب سے بڑا ایکسس ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مہینے 70 سے 75 ہزار پاکستانی نوجوان، یہ وہ جو وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں ان کو کی میں بات ہی نہیں کر رہی، وہ الگ ہے۔ وہ جو ہاتھ جا رہا ہے، جو امپلائمنٹ پہ جا رہا ہے، اسی کو ہم بہترین اگر آگاہی دے دیں۔ کریکٹ، میں کون سا کہہ رہی ہوں، ان کو آپ بکرات بنا کے بھیجیں، آگاہی دے دیں، ان کو سمجھا دیں کہ یہ ٹولز ہیں، یہ کرو، یہ کرو گے تو پھنسو گے، تاکہ وہ اپنے مفادات کا دفاع کر سکیں۔ اپنے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے کرو، ورنہ تم وہاں سے بہل خریدنے کے بجائے جیل میں کمرہ خرید رہے ہو۔ بہت خوب، اگر ہم وہ فکس کر دیں سر، ہماری 80% مسئلہ باقی جو ہے جو آلریڈی موجود ہے ان کی جھاڑ پوچھ کر لیں گے، اور ہماری امیج لفٹنگ بھی ہو جائے گی، بہت ضروری ہے۔ وی آر دا بیسٹ، سب سے بڑی انگلش اسپیکنگ کمیونٹی مسلمانوں میں پاکستانی ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ آمنہ خلیل صاحبہ، آپ نے بہت سیر گفتگو کی، اور آپ نے جس درد اور انوالومنٹ کے ساتھ آپ نے کہا وش یو مینی سکسیسز۔ بہت شکریہ۔ اور آمنہ خشگی صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا ای میل وغیرہ کچھ ہم اپنے پروگرام پہ فلیش بھی کریں گے، تاکہ وہاں کے جو UAE میں جو حضرات رہ رہے ہیں وہ کسی قسم کے بھی لیگل معاملات ہوں یا کوئی بھی مشورے کے طور پہ آپ کے ہیں، اینڈ وش یو مینی مور سکسیسز۔ آج کے سیر حاصل گفتگو سے جو نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام پاکستانی جو بیرون ملک ملازمت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہ لیگل چینل استعمال کریں، اپنے آپ کو اس ملک کے قوانین سے آراستہ کریں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم آہنگی کے لیے پاکستان ایمبیسی اور متعلقہ حکام سے اپنے ربط کو بحال رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی عزت نفس کے لیے بھی، اور وہیں پر آپ پاکستان کے وقار کو بھی بلند کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے پروگرام میں آمنہ خشگی صاحبہ نے بتایا کہ اس سال کو عرب متحدہ عرب امارات میں ہز ہائنس نے ایئر آف کمیونٹی قرار دیا ہے، تو یہاں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں اور اپنے آپ کو اس ملک کے قوانین سے ساتھ زیادہ مؤثر انداز میں اپنے آپ کو بحال کر سکیں اور فعال بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔